آمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کا کروڑوں مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک مرتبہ پھر ہمیں درس قرآن میں بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کا بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے. قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہم سب کے اہل و عیال کے لیے اللہ رب العزت بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. دوستان محترم، آج میں بھی نیت کرتا ہوں، اگر آپ بھی میرے ساتھ نیت فرما لے تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی کہ آج درس قرآن جو سنائیں گے اللہ کی توفیق سے، اس کا جتنا بھی ثواب ہے ہم سارا کا سارا فلسطین کے شہداء کو پیش کرتے ہیں. رب کریم ان کو پورا اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کا صدقہ تمام آج تک جتنے بھی پیارے آقا علیہ السلام کی امت شہید ہو چکے ہیں سب کو درجہ بدرجہ درس قرآن کا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ سب کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے 17واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 تلاوت کی ہے اور آج ہمارا موضوع ہے عمران بھائی ماشاءاللہ جمعے والے دن حضرت ہمارے دوست محمد عمران صاحب جو ہے نا وہ عمرے سے تشریف آگے عمرے سے تشریف لائے ہیں الحمدللہ.
تو آج ہم ان کی زیارت بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چند الفاظ دعا کے بھی حضرت ہمیں نوازیں. تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ انہیں زیارت کے لیے جاتے مگر وہ راتوں کا شیڈول کہ محفلات اس طرح کہ وہ نہیں جا پائے. تو ان کی شفقت ہے کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں. اللہ ان کو قدم قدم پر بہترین اجر عطا فرمائے. جب عمرے پہ گئے تھے تو حضرت ہی ہمیں عمرے پہ لے کر گئے تھے. حضرت عمرے کا کام بھی کرتے ہیں, خود بھی جاتے ہیں اور دوسروں کو لے کے بھی جاتے ہیں. یہ سبحان اللہ. تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی, سورۃ انبیاء کی آیت مقدسہ پڑھی ہے. دوستان محترم, کیونکہ فلسطین کا اس وقت افسوسناک جو سلسلہ چل رہا ہے, ہم نے بھی چاہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم بھی کچھ یادیں ہم بھی ان فلسطین کے نام کرتے ہیں اور یہ لمحے ان کے نام بسر کرتے ہیں. رب کریم ہمیں بھی حقیقی آزادی عطا فرمائے اور ہمیں بھی جہاد کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے. دوسرے محترم, جو ملک شام, یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے, اسے شام کہا جاتا ہے. یہ جو فلسطین ہے, اسرائیل ہے, اور اردن ہے, لبنان ہے, شام ہے, یہ سارا کا سارا, یہ میرے آقا نے اس کو شام کا لفظ بولا ہے. ملک شام ہے, ملک شام میں سب کچھ آتا ہے. اور بھی اس کے نام ہیں, پر جو آج ابھی جو چل رہا ہے وہ ملک شام ہی چل رہا ہے. تو یہ بڑی برکت والی جگہ ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں لڑ رہے ہیں, یہ جگہ ان کو یہودیوں کو دے دی جائے, جان چھڑا دی جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہم کیسے دے دیں. جس جگہ کو رب بھی فرمائے یہ خاص جگہ ہے, اور جس کو میرے آقا بھی دعا کریں یہ خاص جگہ ہے, اور جس جگہ کو میرے نبی پسند کریں وہ ہم کافروں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں. ہماری جان تو جا سکتی ہے مگر ہم کافروں کے حوالے, بولو کافروں کے حوالے نہیں کر سکتے. اس کو اللہ رب العزت نے ملک شام کو قرآن کے اندر بیان کیا, فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے اس کو نجات دی. کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَلُوطًا, اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے ان کو نجات دی. کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, چیخا میں ڈالا گیا, اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی. قوم لوط پر بھی عذاب آیا مگر اللہ نے حضرت علیہ السلام کو اس قوم سے نجات دی. نجات دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس زمین کی طرف جائیں جہاں میں نے عالمین کے لیے برکتیں رکھی ہیں. میں نے عالمین کے لیے برکت نے ان کو نجات بھی دی ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ وہ اس طرف جائیں. کس طرف؟ ملک شام کی طرف. یعنی کہ ملک شام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی عطا فرمایا. اور پھر اس کی اور کتنی اہمیت ہے. ذکر ہو جاتا یہی کافی تھا, مگر آگے چل کر دیکھے اللہ نے ملک شام کی قسمیں بھی کھائے ہیں کہ یہ سبحان اللہ. پتہ چلا کہ جگہ کا ذکر تو قرآنوں میں ہے ہی ہے, اور بھی جگہ کا ہے, مگر جب چیز کی قسم کھا جائے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے, پھر عام نہیں رہتی. تو اللہ نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ, 30واں پارہ سورۃ التین. فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ, مجھے زیتون کی قسم ہے اور انجیر کی قسم ہے. یہ زیتون اور انجیر یہ کاشت کہاں ہوتی ہے؟ ملک شام کے اندر. تو اللہ اس جگہ کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اس جگہ کی قسم ہے جہاں پر زیتون ہوتا ہے اور انجیر ہوتی ہے.
اللہ اکبر. پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک شام، یہ فلسطین کا علاقہ عام نہیں ہے جن کی قسمیں میرا رب کھا رہا ہے. جب قسم کھائی تو پھر اس قسم پر تو مسلمان مومن اپنی جان ہی دے سکتا ہے، پیچھے ہٹ نہیں سکتا. فرمایا وطور سینین، اور طور سینہ کی قسم ہے. کیوں؟ کہ یہاں میرا کلیم آتا ہے، میرے سے ہم کلام ہوتا ہے. پتہ چلا کہ جس جگہ پر، توجہ سنیے گا یہ نقطہ ہے اور ہمارے عقیدے کی بات بھی ہے، کہ جس جگہ پر اللہ کا خاص بندہ، اللہ پر جب ہم کلام ہو جائے وہ جگہ عام نہیں رہتی، وہ جگہ خاص ہو جاتی ہے. تو میں کہا جہاں کلام کرے اللہ سے بندہ وہ خاص ہو جاتی ہے. تو جہاں بندہ، اللہ کا نبی جس جگہ پر لیٹا ہو وہ جگہ بھی عام نہیں رہتی، وہ جگہ بھی خاص ہو جاتی ہے. اس لیے ہم بھی جو جاتے ہیں اللہ والوں پر وہ خاص جگہ ہوتی ہے، عام جگہ نہیں ہوتی. تو اللہ نے طور سینہ کی بھی قسم کھائی. پھر آگے اللہ نے قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس سے امن والے شہر کی قسم. مولا یہ کون سا شہر ہے؟ جہاں کعبہ ہے اس لیے قسم کھائی؟ اللہ نے فرمایا نہیں مولا، اس لیے تو نے اس امن والے شہر کی قسم کھائی کہ اس میں حجر اسود ہے، آواز آتی ہے؟ نہیں مولا، تو نے قسم اس لیے اس شہر کی کھائی ہے کہ اس میں صفا مروہ ہے. فرمایا صفا مروہ ہے، مگر قسم اس لیے نہیں کھائی حجر اسود ہے، قسم اس لیے نہیں کھائی کعبہ ہے، قسم اس لیے نہیں کھائی، نہ بلکہ محبوب قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس گلیوں کے اندر تیرے قدم لگ گئے ہیں. ان گلیوں میں تو گھومتا ہے، جن گلیوں کے اندر میرے نبی چل کر جائے ان جگہ پر اللہ قسمیں کھاتا ہے اور وہ جگہ خاص ہو جاتی ہے، وہ جگہ خاص ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ بیت المقدس کی جگہ بھی خاص ہے، مکہ کی جگہ بھی خاص ہے، مدینے کی جگہ بھی خاص ہے. یعنی اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ جگہ بڑی خاص ہو جاتی ہے. دوسرا محترم صحیح ابن حبان کے اندر لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ملک شام کی بات کر رہا ہوں اور اس کی حمیت کی بات کر رہا ہوں. صحیح ابن حبان کے اندر لکھا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی لکھ چکا تھا اور خاتم النبی لکھ چکا تھا جب ابھی آدم کی خمیر تیار ہو رہا تھا. حضرت آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ چکا تھا اور میں ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا ہوں اور میں وہ نور بن کر آیا ہوں. وہ نور جب میری ماں آمنہ نے مجھے جنا تھا، وہ جو نور ان کے بطن سے نکلا تھا اور اس نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، میں وہ نور بن کر آیا ہوں. تو جس نور سے ملک شام کے محلات روشن ہو جائیں، آپ بتائیے اس پر کفار حملہ کریں تو پھر مومن کا ضمیر کیسے ہے کہ وہ مردہ رہے، وہ سن رہے اور وہ خاموش رہے. میں نے اور اپنا احتساب کرنا ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. وہی نور کی برکت سے وہ نور کا دیا اور یہ نبوت کا دیا اور دعوت کا دیا یہ چلتا چلتا انشاءاللہ یہ ملک شام کے محلات کو دوبارہ روشن کرے گا اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ فتح سے ہم کنار فرمائے گا. دوستان محترم صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1037 حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، دعا کرتے ہیں آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، کس کے لیے؟ ملک شام کے لیے. بولیے سبحان اللہ. ادھر رب قسمیں کھا رہا ہے اور محبوب ادھر ہاتھ اٹھا رہا ہے. ہاتھ اٹھا، یا اللہ ملک شام کو برکت عطا فرما اور یمن کو برکت عطا فرما. صحابہ قریب اور بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کر دے، وہ بھی ساتھ ہے. پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ملک شام کو برکت عطا فرما، یمن کو اس لیے میرے آقا یاد کر رہے تھے کیونکہ میرے آقا کا یار ویسے کرنے بھی وہاں رہتا ہے نا. اللہ 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 اکبر. تو میرے آقا نے یمن کے لیے بھی دعا کی.
صحابہ کے کہنے پر جب صحابہ نے پھر کہا تو میرے آقا نے فرمایا مجھے نجد کے لیے مت کہو، مجھے مجبور نہ کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں نجد کے اندر ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے، تو میں اس طرف گفتگو نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ جب نجد کو میرے آقا نے ذکر پسند ہی نہیں کیا تو ہم بھی ذکر ہی نہیں کرتے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مگر یہ بات بتانا ہے کہ بخاری شریف حدیث ہے میرے آقا نے ملک اور یمن کے لیے اور شام کے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ بتائیں کیا یہ دعاؤں کا اثر ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ میری اور آپ کی آزمائش کا وقت ہے، کون اسی آزمائش پر پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا۔ مگر جس ملکوں کو میرے نبی نے برکت کے لیے دعائیں دی ہیں وہ انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی، اور انشاءاللہ وہاں پر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی صدائیں انشاءاللہ ضرور بلند ہوں گی۔ دوستان محترم، اب ملک شام کیسا ہے، فلسطین کا علاقہ کیسا ہے اور یمن کیسا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اگر مجھے دفن کرنا ہے تو پھر بیت المقدس میں دفن کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں اے میری قوم، جب میری روح پرواز ہو جائے تو مجھے کہاں دفن کرنا ہے؟ فرمائے بیت المقدس سے اتنا دور ہو کہ جتنا چھوٹا پتھر کو دور کیا جاتا ہے، بس اتنی دور میری قبر بنا دیجئے گا۔ یعنی کہ نبی بھی اس جگہ کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، اور ایک نبی نہیں ہے وہاں، بہت بڑی تعداد نبیوں کی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اقصیٰ اصل میں کیوں کہا گیا ہے نا، اس مسجد کو اقصیٰ کہا گیا۔ اقصیٰ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو فاصلہ نا ہے وہ بہت زیادہ ہے، زیادہ فاصلہ ہونے پر اس کو کہا جائے مسجد اقصیٰ۔ بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ اس لیے کہا گیا، زیادہ فاصلہ ہونے پر اس مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ تو دوستان محترم، پتہ چلا یہاں پر نبی بھی دعائیں کرتے آئے ہیں، یا اللہ ہمارا آخری آرام گاہ بنے تو بیت المقدس میں بنے، ہاں وہاں پر آرام فرمائے۔ دوستان محترم، آگے چلتے ہیں۔ عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے لکھا ہے کہ سوال کیا گیا آقا علیہ السلام، حضرت غفار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے مسجد پہلے کون سی بنائی گئی؟ پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آقا علیہ السلام مسجد حرام۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ دوسری مسجد کب بنائی گئی؟ حالانکہ صحابہ کا تو سوال کرتے، سوچنا چاہیے کہ نبی تو 40 سال کے بعد بنے ہیں اور یہ مسجدوں پہلے بنی ہیں، آقا علیہ السلام کو کیا پتہ ہوگا؟ مگر صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ رب کی عطا سے نبی سے جو بھی سوال کریں اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں۔ ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی مسجد کون سی پہلے بنی؟ فرمایا مسجد حرام۔ یا رسول اللہ دوسری مسجد؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر صحابی پھر ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں مسجدوں کے اندر کتنی دیر کے بعد دوسری مسجد بنی؟ کہ یہ سبحان اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک ایک چیز کا پتہ اور ایک ایک منٹ کا پتہ ہے۔ میرے آقا نے سوچ کر نہیں بتایا، فوراً بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا 40 سال کے بعد اللہ نے دوسری مسجد بنوا دی۔ تو اکثر ہمارے میں نے یہ روایت اس لیے لے کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اکثر یہ ذہن میں آتا کہ ابراہیم جو کعبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور جو بیت المقدس ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، مگر ان سے پہلے بھی بنایا گیا۔ کعبہ بھی پہلے بنایا گیا۔ ہم نے یاد ہوگا کہ ہم نے کعبے کے بارے میں قرآن درس دیے تھے تو کتنی دفعہ یہ کعبے کو تعمیر کیا گیا، تقریباً 11 مرتبہ ہم نے 11 روایت مختلف طریقوں سے آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا، تو اس طرف نہیں جائیں گے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اسی طرح بیت المقدس، بیت المقصد بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں۔ دوستان محترم، اس سے پہلے بنا، سب سے پہلے کس نے بنایا؟
حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر بنایا حضرت نوح علیہ السلام، سالم بن نوح نے، پھر حضرت یعقوب نے، پھر بنایا حضرت داؤد نے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کو بنا رہے تھے تو پورا نہ بنا سکے تو اپنے بیٹے سلیمان کو کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں۔ اچھے بیٹے وہی ہوتے ہیں جو اپنے باپ کا کام اس کے جانے کے بعد پورا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کی مدد سے نہیں، جنوں کی مدد سے اس کو کام لیا، تیزی کے ساتھ کام لیا، اور ہیرے اور جواہرات سے بیت المقدس کو بنایا گیا کہ یہ سبحان اللہ اتنی محبت سے بنایا۔ اور آپ پر آخری وقت آیا اور آپ نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سرما لگایا، تیار ہو کے عصا لیا اور اللہ کی ملاقات کے لیے جانے کی تیاری ہو چکی ہے۔ پتہ چلتا ہے دوستو، ہمارے پر موت آئے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، مگر جو لوگ اس کی ملاقات کا انتظار کرتے ہیں وہ سج دج کے جاتی ہیں۔ کیوں؟ آج ایک یار سے دوسرے یار کی ملاقات ہے، آج ہجر کا وقت ختم ہو گیا ہے، آج وصال کا دن ہے، آج وصال کا دن ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام وصال کا دن آیا، اللہ سے ملاقات کا ٹائم آیا تو غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ بیٹھے تھے نا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایک بندے کے پاس، یہ دیکھا میرے پاس ایک بندے کے پاس رب کا فرشتہ آیا ہے، اور اس بندے کو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو ساری زندگی دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو تیری عمر بڑھا دیتے، ساری زندگی دنیا میں رہے گا، تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور دوسری طرف اگر تو چاہے تو تو اللہ کا ملاقات کا مشتاق بن سکتا ہے، اور اللہ تیری ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو کہا صحابہ اس اللہ کے بندے نے ساری زندگی کو پسند نہیں کیا، اللہ کی ملاقات کو پسند فرمایا ہے۔ صحابہ خاموش تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، آپ زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا ابوبکر کو کیا ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، مگر ابوبکر سمجھ گئے وہ اللہ کا بندہ کون ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام ہے، یعنی کہ میرے آقا کی ہم سے جدائی کا وقت آ گیا ہے اور اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال دوستان محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وقت آیا، آپ کو پتا تھا کہ کام ادھورا ہے، آپ نے وہ ڈنڈے کا سہارا لیا، اس پر کھڑے رہے اور روح پرواز کر گئی، اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے، اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ دوستان محترم، اب جنات شام ہوئی تو جنات انتظار میں تھے کہ حضرت ہٹیں گے یہاں سے تو ہم بھی کام سے ہٹیں گے۔ اب کیا ہوا، نہ حضرت ہٹ رہے ہیں نہ کام رک رہا۔ جنات کو اتنا جرت نہیں ہے کہ حضرت کے پاس جائیں اور کہیں کہ حضرت آپ بھی آرام کریں ہم بھی آرام کریں، تھک گئے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کو پتا کہ حضرت کے پاس عصا ہے، اسی عصے سے ہمیں تو ڈنڈے برسا دیں گے۔ 1 سال تک اللہ کے نبی وہ ڈنڈا پکڑ کر اسی پر کھڑے رہے۔ کتنے سال تک؟ 1 سال تک۔ نبی اور ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ علامہ صاحب اگر آپ 3 دن 4 پر پڑے رہیں تو پھٹ جائے گا، تیرا پیٹ پھٹ جائے گا، اتنا تو نے مال کھایا ہے باہر کا۔ مگر اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ سال بھی کھڑا رہے تو اس کا کپڑا بھی خراب نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ ہاں جی دوستان محترم، اللہ کے نبی 1 سال تک اسی آسے پر رہے اور کام ہوتا رہا، دن پھر دن بھی ہوتا رہا، رات بھی ہوتا رہا، کام رکا ہی نہیں۔ جب مکمل ہو گیا اور پھر اللہ نے وہ کیڑے کو حکم دیا کہ اب اس لکڑی کو کھا۔ اس کی شان ہے نا، ہر کام وہ حکمت سے کرتا ہے۔ چاہتا تو وہ فرشتوں کے ذریعے بھی اپنے نبی کو لٹا دیتا، اٹھا لیتا، نہیں، گن کو حکم دیا، لکڑی کو حکم دیا کہ اب اس تو کھا جا۔ ہاں جی وہ اس کو پھر کھاتی ہے، وہ لکڑی ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام زمین پر
تشریف لے آتے ہیں، اس طرح بیت المقدس کا سلسلہ پورا ہو جاتا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں کچھ اور بتاتا کہ بیت المقدس کیسے کیسے آزاد ہوا اور کون کون لوگوں نے اس میں پھر زندگی رہی، تو انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا درس قرآن نہیں ہوگا، آرنگی ٹاؤن پر پروگرام ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے چلو 15 منٹ مل جائیں تو چلو آدھا گھنٹہ آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی، چلو 15 منٹ کر لوں گا، تو مگر وہ بڑی بضد ہے، محبت ہے، اور جو کلاس فیلو لوگ ہوتے ہیں نا قبلہ، آپ تو میرے ادب سے بات کرو گے، مگر جو کلاس فیلو ہوتے ہیں وہ ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، تو وہاں پر گالیاں بھی پڑ جاتی ہیں، ہاں جی، وہاں پر تلخ لفظ بھی ملتے ہیں، تو اس لیے میری حد تک 100% میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا درس قرآن چھوٹے نہ، کیونکہ آپ سارا ہفتہ مجھے پتہ کہ انتظار کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور جس محبت سے آپ آتے ہیں سنتے ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا